بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، خوش آمدید۔ آج ہمارا پہلا ویڈیو لیکچر ہے ET 353 کا۔ یہ ET 353 اس کا کوڈ ہے اور اس سبجیکٹ کا نام ہے ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف الیکٹریکل ایکوپمنٹ۔ مختصر طور پر اس کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کہتے ہیں۔ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک وسیع و عریض سبجیکٹ ہے۔ اس سبجیکٹ میں تمام قسم کے مینٹیننس شامل ہے، جس میں ایک وائرنگ سے لے کر ہوم اپلائنسز تک اور تمام انڈسٹریل ایکوپمنٹس، جس میں موٹر، سٹارٹر، موٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی الیکٹریکل کی ایکوپمنٹس اور چیزیں لگی ہوتی ہیں، چاہے وہ اس کے کنیکشن ہو، ان کے سٹارٹر ہو، موٹر کے اقسام ہو، ڈی سی موٹر، اے سی موٹر، 3 فیز موٹر، سنگل فیز موٹر، اس کے علاوہ ٹرانسفارمر، بیٹریز، ان سب کی جو ہے وہ باری باری ہم کورس آؤٹ لائن کے مطابق اس کے ریپیئر اینڈ مینٹیننس پڑھیں گے، اس کے فالٹ اینڈ ریمیڈیز پڑھیں گے اور یہ غور کریں گے کہ یہ چیزیں کس طرح ایک شیڈیول اور روٹین کے مطابق جو ہے اس کی پراپر مینٹیننس جس طرح کے کورس آؤٹ لائن میں بتائی گئی ہے اس طرح کی جائے، تاکہ جو ہمارا روٹین ورک ہے، جو کہ ہمارا ایک پیداواری عمل ہے، جس میں یہ ساری چیزیں ایک بہت ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ جب مشینری چلتی ہے تو پیداوار بڑھتے ہیں، اور جب مشینری چلتی ہے تو پیداوار کے ساتھ ساتھ ملکی مالی وسائل بھی بڑھتے ہیں۔ اس سبجیکٹ کے پہلے ٹاپک جس میں مینٹیننس ہے، مینٹیننس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مینٹیننس کیا ہے، مینٹیننس کی تعریف کیا ہے۔ مینٹیننس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ مینٹیننس سے مراد یہ ہے کہ ایک مشین کو اس حالت میں رکھنا، اس صحیح حالت میں رکھنا کہ وہ چلتا رہے اور اس میں نقائص جو ہے وہ کم سے کم آئے، یعنی ایک ایسا پروسیس اپنانا جس کے باعث یہ موٹر یا مشین جو ہے ایک سیٹسفیکٹری حالت میں کام کرتا رہے اور پیداوار جو ہے وہ نہ روکے اور بریک ڈاؤن جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ چونکہ جب بریک ڈاؤن آتا ہے تو اس کے بہت سارے خطرناک قسم کے جو ہے وہ نتائج پھر جو ہے وہ بھگتنے پڑتے ہیں، پروڈکشن کم ہوتی ہے، مالی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کازز آف بریک ڈاؤن، جس میں جب ہم اس ریپیئر اینڈ مینٹیننس میں غفلت برتتے ہیں اور بریک ڈاؤن آتی ہے تو اس بریک ڈاؤن کے نتیجے میں وہ جو بریک ڈاؤن کے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ بریک ڈاؤن آتے ہیں، وہ پہلا فیکٹر ہے فالٹی ڈیزائن۔ فالٹی ڈیزائن سے مراد یہ ہے کہ کنسٹرکشن کرتے ہوئے ڈیزائن اس طرح کی گئی ہے کہ وہ پراپر اس کام کے لیے نہ ہو۔ انکریکٹ انسٹالیشن، جو آپ نے چیزیں لگائی ہیں وہ اس ترتیب سے لگائی ہے کہ وہ اس کی ترتیب نہ ہو۔ اوور لوڈنگ، یعنی آپ نے جو چیز یا مشین لگائی ہوئی ہے اس کو آپ اوور لوڈ استعمال کر رہے ہیں، یعنی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ویئر اینڈ ٹیئر، یعنی زیادہ استعمال کے لحاظ سے بہت سارے جو ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں یا پرزے ہوتے ہیں جس میں ویئر ٹیئر یا گھساو آتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایکسیڈنٹس، حادثات ہوتے ہیں جو کہ مالی اور جانی نقصان کے سبب بنتے ہیں۔ ان سب سے بچنے کے لیے تو ہم اپنے انسٹالیشن کی پراپر مینٹیننس کرتے ہیں۔ یہ مینٹیننس جو ہے وہ 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے، جس میں پہلا طریقہ ہے کہ when required، یعنی یہ مینٹیننس کی وہ قسم ہے کہ جب اس کی ضرورت ہو، اور دوسری قسم شیڈیول مینٹیننس ہے، یعنی ایک پراپر شیڈیول کے مطابق، ایک طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ جاری رہے۔ اس پہلی قسم میں جو ریکوائرڈ یعنی when required کہ مرمت اس وقت کی جائے جب اس کی ضرورت ہو، تو تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح یہ جو حالت ہوتی ہے یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوتی، اس سے پروڈکشن اور مالی مسائل کا یہ سبب بنتی ہے۔ جبکہ دوسری جو قسم ہے شیڈیول مینٹیننس، شیڈیول مینٹیننس ایک ایسا مینٹیننس ہوتا ہے جو کہ ایک پراپر شیڈیول کے ساتھ انسٹرومنٹ اور موٹرز کی جاتی ہے، جن کی مدد سے بریک ڈاؤن بالکل کم سے کم ہو جاتا ہے، حادثات کم سے کم ہو جاتا ہے، مشین کم سے کم رکتی ہے اور پیداوار بڑھتی رہتی ہے۔
اس کے فائدے کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ شیڈیول مینٹیننس کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ فالٹ سے بچاؤ۔ جب مینٹیننس شیڈیول کے مطابق ہوتی ہے تو فالٹ کم سے کم آتے ہیں اور فالٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ آسان اور جلد مرمت، یعنی روٹین کے مطابق جب آپ چھوٹی چھوٹی مرمتیں کرتے ہیں تو وہ بڑی مرمت میں تبدیل نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ آسان اور جلدی مرمت کی باعث بنتی ہے۔ بریک ڈاؤن کا عرصہ جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹی مرمت یا مائنر ریپیئر جو ہے اس میں ٹائم کم، جبکہ میجر میں زیادہ لگتا ہے، اور مرمت پر جو لاگت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تسلی بخش اور منافع بخش مرمت یہ ہوتی ہے شیڈول کے مطابق جو ہوتی ہے، اور جانی نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انڈسٹری کا ایک مین پوائنٹ سمجھا جاتا ہے کہ پروڈکشن ہر لحاظ سے بڑھنا چاہیے، چاہے آپ ایک شفٹ میں کام کریں، چاہے آپ 2 میں کریں، چاہے آپ 3 میں کریں، لیکن پیداوار آپ کی میکسیمم ہو، تو وہ جو انڈسٹری ہے وہ منافع بخش رہتی ہے۔ شیڈیول مینٹیننس جس کے ہم نے اتنے سارے فائدے گنوائے، اس کے کرنے کے کچھ طریقہ کار ہے۔ ایک شیڈیول ہم بناتے ہیں اور اس شیڈیول کے مطابق یہ جو ریپیئر ہے یہ ہوتا ہے، اور کوئی میجر جو ریپیئرز ہوتے ہیں اس کی نوبت نہیں آتی۔ اس میں پہلے شیڈیول مینٹیننس میں پہلے حصے میں ہم ڈیلی مینٹیننس کرتے ہیں۔ ڈیلی مینٹیننس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی کے حساب سے اپنے مشین اور ایکوپمنٹس کی جو ہے وہ آپ نگرانی کرتے ہیں، ویژولی ان کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو چیک کر کے ان کو اپڈیٹ رکھا جاتا ہے۔ دوسرا ویکلی ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ویکلی کیا جاتا ہے، جو کہ اس شیڈیول کے حساب سے ان کو ویکلی سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد منتھلی ہے، اس کے بعد اینولی، اور اس کے بعد آفٹر 3 ایئرز جو ہے یہ شیڈیول جو ہے وہ کے مطابق جو ہے وہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی جاتی ہے۔ جب ریپیئر مینٹیننس ہوتی ہے تو 2 قسم کے ہمارے پاس ریپیئرز آتے ہیں، ایک میجر ریپیئر اور ایک مائنر ریپیئر۔ مائنر اور میجر ریپیئر میں ادھر ایک کمپیریزن جو ہے وہ ہم نے دیا ہوا ہے۔ مائنر ریپیئرز روزانہ اور ہفتہ وار ہوتے ہیں، جبکہ میجر ریپیئر جو ہے وہ 6 ماہ بعد یا سال بعد تقریباً آتے ہیں اور وہ کیے جاتے ہیں۔ مائنر ریپیئر پیداوار متاثر نہیں ہوتی، انہیں چھوٹی موٹی مرمت ہوتی ہے جو کہ اس وقت آن دا اسپاٹ سائٹ پر ہی کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی۔ میجر ریپیئر میں آپ کا پلانٹ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ مائنر ریپیئر جو ہے اس پر لاگت کم آتی ہے، جبکہ میجر ریپیئر پر جو ہے وہ لاگت زیادہ آتی ہے۔ مائنر ریپیئر میں اس کا نقصان کم ہوتا ہے، جبکہ میجر ریپیئر ہے اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو مائنر ریپیئر ہے یہ سائٹ پر کیا جاتا ہے، جبکہ میجر ریپیئر کے لیے اس انسٹرومنٹ یا مشین یا موٹر کو جو ہے وہ شاپ تک لے کے جانا پڑتا ہے اور پیداوار متاثر ہوتے ہیں۔ یہ مائنر ریپیئر کا جو ریپیئر سسٹم ہے یہ آسان ہوتا ہے، جبکہ میجر ریپیئر کا جو کام ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اگلا جو ہمارا اسی سلسلے کا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے اوور ہال اور جنرل اوور ہالنگ، یعنی اوور ہال کیا چیز ہے اور جنرل اوور ہال کیا چیز ہے، اس کا ایک موازنہ جو ہے وہ ہم نے پیش کیا ہوا ہے۔ اوور ہال سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم کسی مشین کو کھول کر ڈسمنٹل کر دیتے ہیں، اور ڈسمنٹل کرنے کے بعد ایک ایک پرزے کو صاف کر کے اس کی فزیکلی چیک کر کے اس کو دوبارہ فٹ کیا جاتا ہے۔ جبکہ جنرل اوور ہالنگ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل اوور ہالنگ اور شیڈیول کے مطابق یہ جو موازنہ ہے، یعنی روٹین مینٹیننس جو ہے اس کا جو موازنہ ہے وہ یہاں پہ ہم نے مینشن کیا ہوا ہے۔ روٹین مینٹیننس جو ہے وہ شیڈیول کے مطابق ہوتی ہے۔ جنرل اوور ہالنگ یہ کام شیڈیول کے مطابق جب ضروری ہو، when required، محسوس نقص کی صورت میں، اور یہ جنرل اوور ہالنگ جو ہے وہ مشین کو مکمل چیک کیا جاتا ہے۔ اس میں روٹین میں میجر اور مائنر ریپیئر دونوں شامل ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس یہ جو جنرل اوور ہالنگ ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ شاپ میں کیے جاتے ہیں۔
اس پر جو خرچہ ہے یہ کم آتا ہے. اس میں اس کے ساتھ ساتھ صفائی بھی شامل ہوتی ہے, یعنی روٹین مینٹیننس کرنے کے ساتھ ساتھ جنرل وارننگ میں اس کی صفائی بھی آ جاتی ہے. اس میں چھوٹے فالٹ کم جبکہ بڑے نقصان زیادہ ہوتے ہیں, جبکہ جنرل وارننگ میں اس میں پروڈکشن کا نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں پلانٹ کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا کہ جو کورس آؤٹ لائن کے ہمارے مطابق ٹاپک تھے وہ ہم نے کور کیے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.